صحیح مسلم کی روایت ہے، آج ایک نئی مصیبت آ گئی کہ کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہ اور اپنا عقیدہ چھوڑو نہ، یہ بھی جاہلوں کی گھڑی ہوئی بات ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں اپنی لونڈی کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، فرمایا اللہ اسے این اللہ؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے اس سے پوچھا، آپ نے فرمایا بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ فاشارت بیدہا الی السماء، اس لونڈی نے کہا، کالے رنگ کی لونڈی نے، کہ اللہ آسمانوں میں۔ آپ نے دوسرا سوال کیا، من انا، میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگی انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دو سوال اور دو جواب۔ اللہ کہاں ہے؟ کیا اس کو پتا ہے اس کا مالک کہاں ہے؟ کیا اس کو پتا ہے کہ قیامت تک کے لیے پیغمبر اور ہادی اور مرشد اور آئیڈیل اور رول ماڈل کون ہے؟ دونوں جواب صحیح دیے۔ آپ نے فرمایا اعتقها فإنها مؤمنہ، جاؤ اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ پتہ یہ چلا صحیح مسلم کی روایت سے، مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کو ذات کے اعتبار سے آسمانوں میں مانتا۔ اس لیے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، من لم یقر ان اللہ علی العرش فقد کفر، جو اقرار نہیں کرتا کہ اللہ عرش پر ہے اس نے تو کفر کیا ہے۔ لأن اللہ سبحانہ وتعالی یقول الرحمن علی العرش استوى وعرشہ فوق 7 سماوات، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہوا اور عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ اور دوسرا قول بھی امام ابو حنیفہ کا ہے، من انکر ان اللہ فی السماء فقد کفر، جس نے انکار کر دیا کہ اللہ آسمانوں میں نہیں ہے اس نے تو کفر کیا۔ اللہ ہمیں اپنا صحیح تعارف نصیب فرمائے، اور صحیح ترین تعارف اگر اللہ ذوالجلال کا اور اس کے محبوب کا پیش کرنے والی کوئی کتاب ہے تو اس کو قرآن کہتے ہیں، اس کو اللہ کے رسول کے فرامین پر مشتمل حدیث کی کتابیں کہتے ہیں۔ آپ صحیح بخاری پڑھیے اور صحیح مسلم پڑھیے اور دیگر صحیح حدیثوں کی کتابیں پڑھیے، تب جا کے آپ کو اپنے رب کی صحیح معرفت ملے گی۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، سیدنا ابو ذر فرماتے ہیں دخلت المسجد الحرام فرأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم